کبھی آپ نے کسی عورت کو دیکھا ہے جو بظاہر عام سی زندگی گزار رہی ہو؟ لوگ سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہنستی ہے، باتیں کرتی ہے، سب کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، لیکن اس کے دل میں ایک ایسا سناٹا ہے جو کسی کو سنائی نہیں دیتا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا خوف چھپا ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ لوگ اسے سمجھ نہیں پاتے، وہ خود کو سمجھ نہیں پاتی، کیونکہ اس پر وہ حملہ ہو چکا ہے جو دنیا کا سب سے اندیکھا اور سب سے خطرناک حملہ ہے: جادو۔ یہ جادو کیسا ہے؟ یہ کبھی شور نہیں مچاتا، یہ کبھی اپنے قدموں کی آہٹ نہیں سناتا، یہ خاموشی سے اس کی روح میں اترتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے دن بدلنے لگتے ہیں، اس کی راتیں بدلنے لگتی ہیں، حتیٰ کہ وقت اس کے لیے ویسا نہیں رہتا جیسا سب کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی لمحے گھنٹوں جیسے محسوس ہوتے ہیں، کبھی گھنٹے لمحوں میں گزر جاتے ہیں۔ وہ سوچتی ہے، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ عورتیں عبادت کرتے وقت یکدم بوجھل کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیوں ان کی زبان پر دعائیں آ کر رک جاتی ہیں؟ کیوں ان کے خواب حقیقت میں زخم بن جاتے ہیں؟ اور کیوں ان کے ارد گرد ایسی فضا بن جاتی ہے جسے دوسرے لوگ محسوس بھی نہیں کر پاتے؟ سب سے اہم سوال، ہم پہچانیں کیسے؟ کیا واقعی کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو صاف بتا دیتی ہیں کہ یہ عورت محض پریشان نہیں بلکہ جادو کے شکنجے میں ہے؟ اگر ہاں تو وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ کیا یہ نشانیاں جسم پر ظاہر ہوتی ہیں یا روح پر؟ کیا یہ عورت کے اندازے گفتگو میں نظر آتی ہیں یا اس کے خوابوں میں چھپی ہوتی ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر، کیا ان نشانیوں کو جان لینے کے بعد اس کے علاج کا دروازہ کھل سکتا ہے؟ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جواب ڈھونڈیں گے۔ ہم 4 ایسی خفیہ نشانیوں کو بیان کریں گے جو اگر کسی عورت میں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لیجئے یہ محض حالات نہیں، یہ جادو کا حملہ ہے۔ لیکن ہم صرف نشانیاں نہیں بتائیں گے، ہم ان کے پیچھے چھپے راز، ان کی حقیقت اور قرآن و سنت کے ذریعے ان سے نجات کا راستہ بھی بیان کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ تیار ہیں وہ نشانیاں جاننے کے لیے جو شاید کسی ایسی عورت میں ظاہر ہوں جسے آپ جانتے ہیں، یا شاید خود آپ ہی ہیں؟ جس عورت میں یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس پر جادو کیا جا چکا ہے۔ اس میں سے پہلی نشانی، وقت کا بگاڑ محسوس ہونا۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا لمحہ محسوس کیا ہے جب وقت اچانک اپنا بہاؤ بدل دیتا ہے؟ کبھی لمحہ گزرنے کا نام نہیں لیتا اور کبھی یوں بھاگتا ہے جیسے ریت کے ذروں کی طرح ہاتھوں سے پھسل گیا ہو۔ اگر آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے تو ذرا سوچئے اس عورت کا کیا حال ہوگا جو دن رات اسی کیفیت میں جکڑی ہوئی ہو، جس پر جادو کا وہ ناپاک سایہ پڑ چکا ہو جو انسان کے سب سے بنیادی احساس، وقت کے احساس کو ہی بگاڑ دیتا ہے۔ یہ پہچاننے کے لیے کہ کسی عورت پر جادو ہے یا نہیں، پہلی اور سب سے ڈراؤنی نشانی یہی ہے کہ وقت کا بگاڑ محسوس ہونا۔ ایسی عورت محسوس کرتی ہے کہ اس کی زندگی کا وقت عام لوگوں جیسا نہیں رہا۔ جب وہ اذان کی آواز سنتی ہے یا قرآن کی تلاوت اس کے کانوں میں پڑتی ہے تو یکدم اس کے دل پر ایک عجب سا دباؤ اترتا ہے، جیسے لمحے رک گئے ہوں، جیسے کائنات ساکت ہو گئی ہو، جیسے وہ خود وقت کے بہاؤ سے کٹ گئی ہو۔ کبھی اس کے لیے 1 گھنٹہ پلک جھپکتے میں گزر جاتا ہے، کبھی ایک لمحہ اتنا طویل لگتا ہے کہ وہ سوچتی ہے کیا یہ دن کبھی ختم بھی ہوگا؟ یہ کیفیت محض ذہنی الجھن نہیں، یہ جادو کے وار کی سب سے پہلی ضرب ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جادوگر فرشتوں کی پناہ سے محروم ہوتے ہیں اور ان کے وار انسان کے دل و دماغ پر سب سے پہلے اثر انداز ہوتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی وہ جادو سیکھتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے۔ جدائی صرف جسموں کی نہیں، احساسات اور وقت کے بہاؤ کی بھی ہے۔ جب عورت پر جادو ہوتا ہے تو اس کی روح اور جسم کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ لمحوں کو صحیح طور پر نہیں محسوس کر پاتی اور یہی اس کی بے سکونی کا آغاز ہے۔ تصور کریں، ایک عورت نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہے، جیسے ہی تکبیر کہتی ہے اس پر ایسا دباؤ اترتا ہے جیسے کسی نے اس کے کانوں میں چیخ ماری ہو۔ وہ محسوس کرتی ہے سجدے میں جانے سے پہلے ہی گھنٹوں گزر گئے، حالانکہ حقیقت میں چند سیکنڈ ہی ہوتے ہیں۔ یا کبھی یوں ہوتا ہے کہ وہ بیٹھتی ہے، آنکھ جھپکتی ہے اور اچانک محسوس کرتی ہے کہ گھنٹے بیت گئے
وہ چونک کر گھڑی دیکھتی ہے مگر سمجھ نہیں پاتی کہ وقت کہاں چلا گیا۔ یہ کیفیت اس کے لیے صرف حیران کن نہیں بلکہ ڈراؤنی بن جاتی ہے۔ کچھ عورتیں اس حالت میں خوفزدہ ہو کر اپنے قریب والوں سے پوچھتی ہیں، کیا تم نے بھی یہ محسوس کیا؟ کیا وقت بہت تیز چل رہا ہے یا بہت آہستہ ہو گیا ہے؟ لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ سب لوگ نارمل ہوتے ہیں، بس وہی عورت جو جادو کے اثر میں ہے وقت کو اس بگڑی ہوئی شکل میں دیکھتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب اس کی حقیقت اور باقی دنیا کی حقیقت الگ ہو جاتی ہے، جیسے وہ ایک اور دور میں قید کر دی گئی ہو۔ یہ جادو کی سب سے خاموش مگر سب سے خطرناک چال ہے، کیونکہ انسان کو اپنے وقت پر قابو نہ رہے تو اس کی زندگی پر بھی قابو نہیں رہتا۔ وہ اپنے فیصلوں میں کمزور ہو جاتی ہے، اس کی عبادت بوجھ بن جاتی ہے، اس کی نیند دشمن بن جاتی ہے، وہ دن کے ہنگاموں میں بھی تنہا محسوس کرتی ہے اور رات کے سناٹوں میں تو جیسے اندھیروں کے ساتھ باتیں کرنے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے۔ جادو زدہ عورت کے لیے یہ دوڑ محسوس ہوتی ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن اچانک بدلتی ہے، اس کی سانس کبھی تیز کبھی سست ہو جاتی ہے، اور وقت کا یہ بگاڑ اس کے دل کو مزید ڈرا دیتا ہے۔ یہ نشانی اس کے لیے بھی خطرناک ہے جو عام لوگ اسے سمجھ ہی نہیں پاتے۔ وہ کہتے ہیں شاید یہ عورت تھکی ہوئی ہے، شاید یہ ڈپریشن ہے، شاید یہ وہم ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان اور جادو کا پہلا تصادم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو بتاتا ہے کہ اس عورت کی زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ ناظرین، اگر آپ کسی عورت کو دیکھیں جو یہ کہے کہ وقت اس کے لیے رک گیا ہے یا تیزی سے بھاگ رہا ہے، خاص کر اذان اور قرآن کے اوقات میں، تو خبردار ہو جائیں۔ یہ عام کیفیت نہیں کہ جادو کی پہلی آہٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب پہلی آہٹ اتنی خوفناک ہے تو باقی 3 نشانیاں کس حد تک لرزہ خیز ہوں گی؟ جس عورت میں یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس پر جادو کیا جا چکا ہے، جس میں سے دوسری نشانی نیند میں حقیقت جیسی کیفیت۔ ناظرین، آپ نے کبھی ایسا خواب دیکھا ہے جو خواب نہیں لگتا، جیسے وہ حقیقت ہو، ایسی حقیقت کے قریب کہ جاگنے پر بھی اس کی لرزاہٹ جسم سے نہ جائے؟ اب تصور کریں ایک عورت جس کی ہر رات اسی طرح گزرتی ہے۔ وہ آنکھیں بند کرتی ہے مگر سکون نہیں ملتا، بلکہ ایک نئی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جو وہ خواب دیکھتی ہے اس کے اثرات صبح جاگنے کے بعد اس کے جسم پر موجود ہوتے ہیں۔ یہی ہے جادو کی دوسری اور سب سے لرزہ خیز نشانی، نیند میں حقیقت جیسی کیفیت۔ یہ کیفیت عام خواب یا ڈراونے خواب کی طرح نہیں، یہ اتنی حقیقی محسوس ہوتی ہے کہ عورت کو شک ہوتا ہے کہ وہ سو رہی تھی یا جاگ رہی تھی۔ وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، کوئی اس کے بال کھینچ رہا ہے، کوئی اس کے سینے پر بیٹھ کر سانس روک رہا ہے۔ وہ چیخنے کی کوشش کرتی ہے مگر آواز گلے میں اٹک جاتی ہے۔ وہ بھاگنا چاہتی ہے مگر جسم پتھر بن جاتا ہے، اور جب وہ جھٹکے سے جاگتی ہے تو اس کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، سانس پھول رہی ہوتی ہے، اور سب سے ڈراؤنی چیز اس کے جسم پر وہی نشان موجود ہوتا ہے جو خواب میں محسوس ہوا تھا، کبھی نیل، کبھی خراش، کبھی جلنے کا ہلکا سا داغ، حالانکہ حقیقت میں کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ یہ جادو کی انتہا ہے جب وہ عورت کے شعور کے بعد اس کے لاشعور پر بھی قابض ہو جاتا ہے۔ سورۃ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّهُ یَرَاکُمْ هُوَ وَقَبِیلُهُ مِنْ حَیْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ وہ شیطان تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہی کیفیت ان عورتوں پر حاوی ہوتی ہے، وہ خواب میں انہیں دیکھتی ہیں، ان کا لمس محسوس کرتی ہیں، مگر جاگ کر کچھ سمجھ نہیں پاتی۔ نفسیاتی طور پر یہ کیفیت عورت کو توڑ دیتی ہے، وہ اپنے ہی بستر سے خوف کھانے لگتی ہے، رات اس کے لیے سکون نہیں عذاب بن جاتی ہے۔ وہ سونے سے پہلے ہی ڈرنے لگتی ہے کہ آج رات پھر کیا ہوگا، اور یہی خوف اس کی نیند کو مزید ٹکڑوں میں بانٹ دیتا ہے۔ وہ دن بھر جاگتی رہتی ہے مگر رات کے آنے کا خوف اسے بیمار کر دیتا ہے۔ یہ نشانی خاص طور پر اس وقت زیادہ ظاہر ہوتی ہے جب عورت عبادت کے قریب ہونے لگتی ہے، جب وہ قرآن پڑھتی ہے، استغفار کرتی ہے یا نیکی کی طرف قدم بڑھاتی ہے، اس کی راتیں مزید ہولناک ہو جاتی ہیں۔ یہ جادو کی چال ہے،
وہ چاہتا ہے کہ عورت نیکی سے ڈرے، عبادت چھوڑ دے اور سمجھ لے کہ سکون کا واحد راستہ دوری ہے۔ کچھ عورتیں بیان کرتی ہیں کہ وہ خواب میں دیکھتی ہیں جیسے کوئی سایہ ان کے قریب آ رہا ہے، انہیں گھور رہا ہے اور پھر اچانک غائب ہو جاتا ہے، لیکن اس کی گرفت کا درد صبح تک باقی رہتا ہے۔ کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ وہ خواب میں پانی میں ڈوب رہی تھی اور جاگنے پر ان کے کپڑے پسینے سے بھیگے ہوتے ہیں، دل ایسے دھڑک رہا ہوتا ہے جیسے واقعی موت کے کنارے سے پلٹ کر آئی ہوں۔ سب سے ڈراؤنی بات، اس کے جسم پر کبھی کبھی وہی نشان ظاہر ہو جاتے ہیں جو خواب میں لگے تھے، کوئی خراش، کوئی نیلا نشان، کوئی جلنے کا ہلکا سا اثر، اور کوئی سمجھ نہیں پاتا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں۔ یہ کیفیت صرف خوفناک ہی نہیں بلکہ عورت کو ذہنی طور پر تنہا کر دیتی ہے۔ جب وہ اپنی حالت دوسروں کو بتاتی ہے تو لوگ اسے وہمی قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ سب خواب ہیں، دل بڑا کرو۔ لیکن وہ عورت جانتی ہے کہ یہ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے جو خواب کا روپ لے کر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے۔ جادو زدہ عورت کے خواب وہ دروازہ بن جاتے ہیں جس سے شیطانی اثر اس کی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ وہ رات کو جو کچھ دیکھتی ہے دن میں اسے محسوس کرتی ہے، اس کا جسم اس کی روح کی چیخوں کا گواہ بن جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کسی عورت کو دیکھیں جو ہر صبح تھکی ہوئی ہو، ڈری ہوئی ہو، آنکھوں سے جاگے، جو کہے کہ اس نے کوئی خواب میں کوئی سایہ دیکھا، جو بتائے کہ کسی نے خواب میں اس کا ہاتھ پکڑا اور صبح جاگنے پر اسی ہاتھ پر درد یا نشان موجود ہوں، تو سمجھ لیجئے یہ عام بات نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب جادو حقیقت اور خواب کی سرحد توڑ دیتا ہے۔ یہ نشانی عورت کے لیے سب سے خطرناک اس لیے ہے کہ یہ اس کے یقین کو توڑ دیتی ہے۔ وہ سمجھ نہیں پاتی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، کیا خواب ہے اور کیا حقیقت۔ جب انسان کے لیے حقیقت اور خواب کی لکیر مٹ جائے تو اس کے ایمان کے لیے سب سے بڑا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہی جادو کا اصل مقصد ہے۔ سوچئے اگر کوئی عورت ہر رات کی یہ جنگ لڑتی ہے تو اس کا دل کتنا تھک چکا ہوگا، اس کی روح کتنی چیختی ہوگی، اور سب سے بڑا سوال، کیا اس کی پکار سننے والا کوئی ہے؟ یاد رکھیں یہی وہ لمحہ ہے جب قرآن و سنت کی پناہ سب سے بڑی ڈھال بنتی ہے۔ سورۃ فلق اور سورۃ ناس وہ کفل ہیں جو اس شیطانی اثر کو توڑ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ عورت یا اس کے قریب والے پہچان سکیں کہ یہ کوئی عام خواب نہیں، یہ جادو کی چوتھی نشانی ہے۔ جس عورت میں یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس عورت پر جادو کیا جا چکا ہے۔ اس میں سے تیسری نشانی، یادداشت میں اچانک خلا بن جانا۔ ناظرین، آپ نے کبھی کسی عورت کو بات کرتے اچانک خاموش ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن الفاظ زبان پر آنے سے پہلے ہی کہیں کھو گئے ہوں؟ یا کبھی ایسا دیکھا ہے کہ وہ دعا مانگ رہی ہو لیکن ایک دم بھول جائے کہ وہ کیا پڑھ رہی تھی؟ اس کے چہرے پر حیرت اور خوف کا وہ رنگ چھا جاتا ہے جو عام تھکن یا بھولنے سے نہیں آتا بلکہ کسی اندیکھے وار سے آتا ہے۔ یہی ہے جادو کی تیسری ہولناک نشانی، یادداشت میں اچانک خلا بن جانا۔ یہ کیفیت عام بھولنے جیسی نہیں، یہ محض ذہنی الجھن نہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب عورت کے دماغ پر ایک اندیکھا پردہ پڑ جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے خیالات منجمد ہو جاتے ہیں، جیسے کسی نے اچانک اس کے ذہن کا سوئچ آف کر دیا ہو۔ وہ جملہ جو وہ بولنے والی تھی، وہ دعا جو وہ مانگ رہی تھی، وہ خیال جو وہ سوچ رہی تھی، سب کچھ ایک دم مٹ جاتا ہے، اور پھر چند لمحوں بعد جیسے کسی نے پردہ ہٹایا ہو وہ سب واپس آتا ہے، لیکن تب تک اس کا دل لرز چکا ہوتا ہے۔ سوچئے ایک عورت قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، وہ آیت کے بیچ میں پہنچتی ہے اور اچانک بھول جاتی ہے کہ اگلا لفظ کیا تھا۔ وہ سوچتی ہے شاید یہ یادداشت کی کمزوری ہے، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ جیسے ہی وہ قرآن بند کرتی ہے اس کے ذہن میں پوری آیت واپس آ جاتی ہے۔ یا وہ کسی سے بات کر رہی ہے، عام گفتگو، لیکن جیسے ہی اللہ یاد دین کا ذکر آتا ہے اس کے الفاظ اچانک رک جاتے ہیں۔ وہ خود سوچتی ہے یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جادو کی خاص نشانی ہے، کیونکہ قرآن میں جادو کے بارے میں آیا ہے کہ یہ یخیل الیہ، یعنی انسان کو وہم اور دھوکہ دیتا ہے۔
حقیقت کو بدل کر دکھاتا ہے۔ جادو عورت کے دماغ کو فریز کر دیتا ہے، اس کے خیالات کے بہاؤ میں خلا ڈال دیتا ہے۔ وہ چاہ کر بھی اپنی سوچ کو مکمل نہیں کر پاتی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب جادو اس کے شعور پر قبضہ کرنے لگتا ہے۔ نفسیاتی طور پر یہ کیفیت عورت کے لیے بہت ڈرا دینے والی ہوتی ہے۔ وہ اپنی عقل پر شک کرنے لگتی ہے، سوچتی ہے کہ شاید وہ پاگل ہو رہی ہے، شاید اسے کوئی بیماری ہے، یا وہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، ٹیسٹ کرواتی ہے لیکن ہر رپورٹ نارمل آتی ہے۔ تب اس کا خوف اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ مسلسل محسوس کرتی ہے کہ مسئلہ جسم کا نہیں، کچھ اور ہے، کچھ ایسا ہے جو اس کی روح کو پکڑے ہوئے ہے۔ یہ کیفیت خاص طور پر اس وقت شدید ہو جاتی ہے جب عورت کسی نیکی کے قریب ہو، مثلا دعا مانگتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، یا نماز کے دوران۔ جیسے ہی وہ اللہ سے قریب ہونے لگتی ہے، جادو کے اثرات تیز ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی عورتیں کہتی ہیں، جب میں دنیاوی بات کرتی ہوں تو سب ٹھیک رہتا ہے، لیکن جیسے ہی ذکر الہی کرتی ہوں دماغ بند ہو جاتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں، یہ اس ناپاک عمل کی علامت ہے جو اس کے خلاف کیا گیا ہے۔ تصور کیجئے ایک عورت گھر والوں سے بات کرتے کرتے اچانک خاموش ہو جائے، اس کے ہونٹ کھلے ہوں مگر آواز نہ نکلے۔ وہ چند لمحے ایسے ہی رہتی ہے جیسے کوئی اندیکھے ہاتھ اس کے لیے الفاظ روک رہے ہوں، پھر اچانک وہ چونک کر کہتی ہے، میں کیا کہہ رہی تھی؟ باقی سب لوگ چونک کر اسے دیکھتے ہیں مگر وہ خود اپنی ہی حالت سے خوفزدہ ہوتی ہے۔ یہ نشانی عورت کی روزمرہ زندگی کو تباہ کر دیتی ہے۔ وہ اہم باتیں بھولنے لگتی ہے، فیصلہ کرتے وقت الجھن میں پڑ جاتی ہے، اور اس کی خود اعتمادی ٹوٹنے لگتی ہے۔ گھر والے اسے سمجھ نہیں پاتے، بعض اوقات اسے الزامات دیتے ہیں کہ وہ دھیان نہیں رکھتی یا بہانے بنا رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک اندرونی جنگ لڑ رہی ہوتی ہے، ایک جنگ جو نظر نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی جادو کا وار اتنا شدید تھا کہ آپ پر بھی ایک ایسا وقت آیا جب آپ کو محسوس ہوا کہ کسی نے آپ نے کوئی کام کیا ہے، حالانکہ آپ نے نہیں کیا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ پر جادو کیا گیا تھا، اور اللہ نے سورۃ فلق اور سورۃ ناس کے ذریعے اس کا علاج فرمایا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جادو کی اذیت محسوس ہو سکتی ہے تو عام انسانوں کا حال سوچئے۔ یہ نشانی اس لیے بھی خطرناک ہے کہ یہ عورت کو تنہا کر دیتی ہے۔ وہ اپنی حالت کسی کو بیان نہیں کر پاتی، کیونکہ ڈرتی ہے کہ لوگ اس پر ہنسیں گے یا اسے پاگل کہیں گے۔ وہ خود بھی سوچتی ہے، کیا یہ سب میرا وہم ہے یا واقعی کوئی اندیکھی طاقت میرے ذہن کو قابو کر رہی ہے؟ ناظرین، اگر آپ کسی عورت کو دیکھیں جو اچانک بات کرتے کرتے رک جائے، جو دعا کے دوران الفاظ بھول جائے، جو سوچتے ہوئے یکدم خلا میں ڈوب جائے، اور یہ سب بغیر کسی میڈیکل وجہ کے ہو، تو سمجھ لیجئے یہ عام کیفیت نہیں، یہ جادو کی وہ نشانی ہے جو عورت کے دماغ پر حملہ کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جب دماغ پر حملہ ہو جائے تو باقی حواس بھی آہستہ آہستہ زیر اثر آ جاتے ہیں۔ یہی جادو کا مقصد ہوتا ہے، انسان کو اس کے ایمان اور اس کے حواس اور اس کے وقت سے کاٹ دینا۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ دوسری نشانی اتنی لرزہ خیز ہے تو تیسری نشانی کتنی ہولناک ہوگی۔ جس عورت میں یہ 4 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس پر جادو کیا جا چکا ہے۔ اس میں سے چوتھی نشانی عجیب جسمانی خوشبو یا بدبو۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کی خوشبو اور بدبو بھی کبھی اس کی روح کے حال کا پتہ دیتی ہے؟ خوشبو عام طور پر رحمت اور سکون کی علامت ہے، جبکہ بدبو عذاب اور پریشانی کی۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی ایک ہی جسم میں موجود ہوں، اور سب سے خوفناک بات، وہ خوشبو یا بدبو صرف وہ عورت محسوس کرے، باقی لوگ نہیں۔ یہی ہے جادو کی چوتھی لرزہ خیز نشانی، جسمانی خوشبو یا بدبو کا غیر معمولی احساس۔ یہ کیفیت عام جسمانی تبدیلی نہیں، نہ ہی صفائی یا صحت کا مسئلہ ہے۔ یہ وہ حالت ہے جب جادو زدہ عورت کی جلد یا سانس سے کبھی ایک عجیب خوشبو آتی ہے، اور کبھی ایسی بدبو جو کسی اور کو محسوس نہیں ہوتی۔ خاص طور پر فجر کے وقت جب رات اور دن کی سرحدیں بدلتی ہیں، یا مغرب کے بعد جب روشنی اور اندھیرے کے درمیان پردہ ہلکا سا کھلتا ہے، اس وقت یہ احساس شدت اختیار کرتا ہے۔ تصور کریں، ایک عورت وضو کر کے فجر کی نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے،
جیسے ہی وہ تکبیر کہتی ہے اس کے نتنوں میں ایک عجیب سی خوشبو اترتی ہے، نہ یہ عطر جیسی ہے نہ گلاب جیسی، بلکہ کوئی ایسی خوشبو جو زمین کی نہیں لگتی۔ اس کا دل ایک لمحے کو نرم ہو جاتا ہے، لیکن اگلے ہی پل وہ خوشبو بدبو میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک ایسی بدبو جو جیسے کسی پرانی قبر سے اٹھ رہی ہو یا کسی سڑتے ہوئے گوشت سے آ رہی ہو۔ وہ گھبرا کر چاروں طرف دیکھتی ہے، لیکن گھر کے باقی لوگ نارمل ہوتے ہیں۔ یہ لمحہ اس کے لیے کسی ڈراؤنے خواب جیسا ہوتا ہے۔ وہ جانتی ہے یہ خوشبو یا بدبو صرف وہ محسوس کر رہی ہے، باقی کوئی نہیں۔ یہی احساس اس کی روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ وہ سوچتی ہے، یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میں پاگل ہو گئی ہوں؟ کیا واقعی میرے ارد گرد کچھ ہے؟ قرآن میں جادو کے اثرات کے بارے میں آیا ہے کہ یہ انسان کے دل و دماغ کو بدل دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ حقیقت اور وہم میں فرق نہیں کر پاتا۔ جب عورت پر جادو ہوتا ہے تو اس کے حواس، خاص طور پر سونگنے کی حس، غیر معمولی رد عمل دینے لگتی ہے۔ وہ چیزیں سونگتی ہے جو باقی لوگ محسوس نہیں کر پاتے۔ یہ خوشبو کبھی اس کے لیے لالچ بن جاتی ہے، کبھی بدبو اس کے لیے خوف۔ روحانی اعتبار سے یہ کیفیت اس وقت زیادہ شدید ہو جاتی ہے جب وہ عبادت کے قریب ہو۔ جیسے ہی وہ قرآن کھولتی ہے، کبھی خوشبو آتی ہے جو اس کے دل کو نرم کرتی ہے، اور اگلے لمحے وہ بدبو میں بدل جاتی ہے تاکہ اس کی توجہ ہٹ جائے، اس کا دل ڈر جائے، اس کی عبادت رک جائے۔ یہی جادو کی سب سے مکار چال ہے، انسان کو عبادت سے کاٹنا۔ نفسیاتی طور پر یہ نشانی عورت کے لیے بہت تکلیف دہ بن جاتی ہے۔ وہ خود کو الگ تھلگ محسوس کرتی ہے، وہ بار بار کپڑے بدلتی ہے، غسل کرتی ہے، گھر صاف کرتی ہے، لیکن خوشبو یا بدبو کا وہ احساس ختم نہیں ہوتا۔ وہ اپنے قریب والوں سے پوچھتی ہے، تمہیں یہ بو آ رہی ہے؟ لیکن جواب ہمیشہ ایک جیسا ہوتا ہے، کون سی بو؟ ہمیں تو کچھ نہیں آ رہا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمارے حالوں پر رحم کرے، اور ہمیں اس طرح کی تکلیفوں سے، آزمائشوں سے بچائے۔ آمین۔